اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح 26ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ فتح مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کی مختلف آیات میں متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ بغرض سہولت فہم ان کو مختصراً یہاں لکھ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکے میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کر کے حل کو قصر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ سے بیان فرمایا۔ گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت کی تعین نہیں فرمائی تھی، مگر شدت اشتیاق سے اکثروں کا خیال اس طرف گیا کہ اس سال عمرہ میسر ہوگا، اور اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد بھی عمرے کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 آدمیوں کو ہمراہ لے کر بغرض عمرہ مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور ہدی بھی آپ کے ساتھ تھی۔ یہ خبر مکے پہنچی تو قریش نے بہت سا مجمع کر کے اتفاق کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نہ آنے دیں گے، حالانکہ ان کے ہاں حج و عمرہ سے دشمن کو بھی روکا نہیں جاتا تھا۔ بہرحال حدیبیہ پہنچ کر جو مکے سے قریب آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی اور کسی طرح اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اہل مکہ مجھ سے جس بات کا مطالبہ کریں گے جس میں حرمات اللہ کی تعظیم قائم رہے، میں منظور کروں گا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ اسی مقام کو آج کل شمسیہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم کو آنے دو، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ جب اس کا کچھ جواب نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی پیام دے کر بھیجا، اور 5 مسلمان مرد و عورت جو کہ مکے میں مغلوب و مظلوم تھے ان کو بشارت پہنچائی کہ اب عنقریب مکے میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے روک لیا۔ ان کی واپسی میں جو دیر لگی، یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ شاید لڑائی کا موقع ہو جائے، سب صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جہاد کی بیعت لی۔ جب قریش نے بیعت کی خبر سنی ڈر گئے اور حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا۔ پھر مکے کے چند رؤسا بغرض صلح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح نامہ لکھنا قرار پایا۔ اسی سلسلے میں بعض امور پر بحث و تکرار بھی ہوئی، اور مسلمانوں کو غصہ اور جوش آیا کہ تلوار سے معاملہ ایک طرف کر دیا جائے، لیکن آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے اصرار کے موافق سب باتیں منظور فرما لیں، اور مسلمانوں نے بھی بے انتہا ضبط و تحمل سے کام لیا، اور صلح نامہ تیار ہو گیا، جس میں ایک شرط کفار کی طرف سے یہ تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیے اور سال آئندہ غیر مسلح آ کر عمرہ کر لیجیے، اور یہ کہ فریقین میں 10 سال تک لڑائی نہ ہوگی۔ اس مدت میں جو مرد ہمارے یہاں سے تمہارے پاس جائے اسے آپ اپنے پاس نہ رکھیں، اور جو تمہارا آدمی ہمارے یہاں آئے گا ہم واپس نہ کریں گے۔ صلح کا تمام معاملہ طے ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ ہی میں ہدی کا جانور ذبح کیا اور حل کو قصر کر کے احرام کھول دیا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے ہی میں یہ سورہ فتح نازل ہوئی، اور یہ سب واقعہ اواخر 6 ہجری میں پیش آیا۔ حدیبیہ سے واپس تشریف لا کر اوائل 7 ہجری میں آپ نے خیبر فتح کیا، جو مدینے سے شمالی جانب 4 منزل پر شام کی سمت یہود کا ایک شہر تھا۔ اس حملے میں کوئی شخص ان صحابہ کے علاوہ شریک نہ تھا جو حدیبیہ میں آپ کے ہمراہ تھے۔ سال آئندہ یعنی ذی-القعدہ 7 ہجری میں آپ حسب معاہدہ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے اور امن و امان کے ساتھ مکے پہنچ کر عمرہ ادا فرمایا۔ عہد نامے میں جو 10 سال تک لڑائی بند رکھنے کی شرط تھی، قریش نے نقض عہد کیا۔ آپ نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور رمضان 8 ہجری میں اس کو فتح کر لیا۔ حدیبیہ کی صلح بظاہر ذلت و مغلوبیت کی صلح نظر آتی ہے، اور شرائط صلح پڑھ کر ہادی النظر میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ تمام جھگڑوں کا فیصلہ کفار قریش کے حق میں ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صلح کی ظاہری سطح دیکھ کر سخت محزون و مضطرب تھے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اسلام کے 1400-1500 سرفروش سپاہیوں کے سامنے قریش اور ان کے طرفداروں کی جمعیت کیا چیز ہے؟ کیوں تمام نزاعات کا فیصلہ تلوار سے نہیں کر دیا جاتا؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ان احوال و نتائج کو دیکھ رہی تھیں جو دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل تھے،
اور اللہ نے آپ کا سینہ سخت سے سخت ناخوشگوار واقعات پر تحمل کرنے کے لیے کھول دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال استغنا اور توکل و تحمل کے ساتھ ان کی ہر شرط قبول فرماتے رہے اور اپنے اصحاب کو اللہ و رسولہ عالم کہہ کر تسلی دیتے رہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، تاکہ یہ صورت نازل ہوئی اور خداوند قدوس نے اصلاح اور فیصلے کا نام فتح مبین رکھا۔ لوگ اس پر بھی تعجب کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ فرمایا ہاں، بہت بڑی فتح۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کی بیعت جہاد اور معمولی چھیڑ چھاڑ کے بعد کفار معاندین کا مرعوب ہو کر صلح کی طرف جھکنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود جنگ اور انتقام پر کافی قدرت رکھنے کے ہر موقع پر اغماس اور عفو و درگزر سے کام لینا اور محض تعظیم بیت اللہ کی خاطر ان کے بیہودہ مطالبات پر قطعاً برا فروختہ نہ ہونا، یہ واقعات ایک طرف اللہ کی خصوصی مدد و رحمت کے استجلاب کا ذریعہ بنتے تھے اور دوسری جانب دشمنوں کے قلوب پر اسلام کی اخلاقی اور روحانی طاقت اور پیغمبر علیہ السلام کی شان پیغمبری کا سکہ بیٹھلا رہے تھے۔ گو عہد نامہ لکھتے وقت ظاہر بینوں کو کفار کی جیت نظر آتی تھی، لیکن ٹھنڈے دل سے فرصت میں بیٹھ کر غور کرنے والے خوب سمجھتے تھے کہ فی الحقیقت تمام تر فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام فتح مبین رکھ کر متنبع کر دیا کہ یہ صلح اس وقت بھی فتح ہے اور آئندہ کے لیے بھی آپ کے حق میں بے شمار فتوحات ظاہری و باطنی کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس صلح کے بعد کافروں اور مسلمانوں کو باہم اختلاط اور بے تکلف ملنے جلنے کا موقع ہاتھ آیا۔ کفار مسلمانوں کی زبان سے اسلام کی باتیں سنتے اور ان مقدس مسلمانوں کے احوال و اطوار کو دیکھتے تو خود بخود ایک کشش اسلام کی طرف ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک تقریباً 2 سال کی مدت میں اتنی کثرت سے لوگ مشرف باسلام ہوئے کہ کبھی اس قدر نہ ہوئے تھے۔ خالد بن ولید اور عمرو بن العاص جیسے نامور صحابہ اسی دوران میں اسلام کے حلقہ بگوش بنے۔ یہ جسموں کو نہیں دلوں کو فتح کر لینا اسی صلح حدیبیہ کی اعظم ترین برکت تھی۔ اب جماعت اسلام چاروں طرف اس قدر پھیل گئی اور اتنی بڑھ گئی تھی کہ مکہ معظمہ کو فتح کر کے ہمیشہ کے لیے شرک کی گندگی سے پاک کر دینا بالکل سہل ہو گیا۔ حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف 1,500 جان باز تھے، لیکن 2 برس کے بعد مکہ معظمہ کی فتح عظیم کے بعد 10,000 کا لشکر جرار آپ کے ہم رکاب تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ نہ صرف فتح مکہ اور فتح خیبر بلکہ آئندہ کی کل فتوحات اسلامیہ کے لیے صلح حدیبیہ بطور اساس و بنیاد اور زرعی و دیباچہ کے تھی، اور اس تحمل و توکل اور تعظیم حرمات اللہ کی بدولت جو صلح کے سلسلے میں ظاہر ہوئی، جن علوم و معارف و قدسیہ اور باطنی مقامات و مراتب کا فتح باب ہوا ہوگا، اس کا اندازہ تو کون کر سکتا ہے۔ ہاں، تھوڑا سا اجمالی اشارہ حق تعالیٰ نے عنایتوں میں فرمایا، یعنی جیسے سلاطین دنیا کسی بڑے فاتح جنرل کو خصوصی اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں، خداوند قدوس نے اس فتح مبین کے صلے میں آپ کو 4 چیزوں سے سرفراز فرمایا، جن میں پہلی چیز غفران ذنوب ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی سب کوتاہیاں جو آپ کے مرتبہ رفیع کے اعتبار سے کوتاہی سمجھی جائیں بالکلیہ معاف ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کسی اور بندے کے لیے نہیں فرمائی، مگر حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت اور محنت کرتے تھے کہ راتوں کو کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے تھے اور لوگوں کو دیکھ کر رحم آتا تھا۔ صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما چکا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسی بشارت اسی بندے کو سنائیں گے جو سن کر نڈر نہ ہو جائے بلکہ اور زیادہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے لگے۔ شفاعت کی طویل حدیث میں ہے کہ جب مخلوق جمع ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس جائے گی تو وہ فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو خاتم النبیین ہیں اور جن کی اگلی پچھلی سب خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے۔ یعنی اس مقام شفاعت میں اگر بالفرض کوئی تقصیر بھی ہو جائے تو وہ بھی عفو عام کے تحت میں پہلے ہی آ چکی ہے، بجز ان کے اور کسی کا یہ کام نہیں۔ یعنی صرف تقصیرات سے درگزر نہیں بلکہ جو کچھ ظاہری و باطنی اور مادی اور روحی انعام و احسان اب تک ہو چکے ہیں، ان کی پوری تکمیل و تمیم کی جائے گی۔ یعنی تجھ کو ہدایت و استقامت کی سیدھی راہ پر ہمیشہ قائم رکھے گا۔ معروف و
شہود کے غیر محدود مراتب پر فائد ہونے اور ابدان و قلوب پر اسلام کی حکومت قائم کرنے کی راہ میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو سکے گی۔ لوگ جوگ در جوگ تیری ہدایت سے اسلام کے سیدھے راستے پر آئیں گے، اور اس طرح تیرے جور و احسانات کے ذخیرے میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ یعنی اللہ کی ایسی مدد آئے گی جسے کوئی نہ روک سکے گا، نہ دبا سکے گا، اور اسی کی مدد سے فتح ظفر تیرے قدموں کے ساتھ ہوگی۔ سورہ نصر میں فرمایا کہ جب خدا کی طرف سے مدد اور فتح آ جائے اور لوگ دین الہی میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں تو اللہ کی تسبیح و تحمید اور اس سے استغفار کیجیے۔ ظاہر ہے کہ اس فتح مبین پر بھی آپ نے استغفار کیا ہوگا، تو اس کے جواب میں لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّہُ کا مضمون اور بھی زیادہ صاف ہو جاتا ہے۔ اطمینان اتارا، یعنی باوجود خلاف تباہ ہونے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جمے رہے، ضدی کافروں کے ساتھ ضد نہیں کرنے لگے۔ اس کی برکت سے ان کے ایمان کا درجہ بڑھا اور مراتب عرفان و ایقان میں ترقی ہوئی۔ انہوں نے اول بیعت جہاد کر کے ثابت کر دیا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایمان کا ایک رنگ تھا۔ اس کے بعد جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جذبات کے خلاف اللہ کے حکم سے صلح منظور کر لی تو ان کے ایمان کا دوسرا رنگ یہ تھا کہ اپنے پرجوش جذبات و عواطف کو زور سے دبا کر اللہ اور رسول کے فیصلے کے آگے گردن انقیاد و خم کر دی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوا عنہم، یعنی وہی جانتا ہے کہ کس وقت قتال کا حکم دینا تمہارے لیے مصلحت ہے اور کس موقع پر قتال سے باز رکھنا اور صلح کرنا حکمت ہے۔ تم کو اگر قتال کا حکم ہو تو کبھی کفار کی کثرت کا خیال کر کے پس و پیش نہ کرنا، کیونکہ آسمان اور زمین کے لشکروں کا مالک وہی ہے جو تمہاری قلت کے باوجود اپنے غیبی لشکروں سے مدد کر سکتا ہے، جیسے بدر، احزاب اور حنین وغیرہ میں کی۔ اور اگر صلح کرنے اور قتال سے رکنے کا حکم دے تو اسی کی تعمیل کرو۔ یہ خیال نہ کرنا کہ افسوس صلح ہو گئی اور کفار بچ نکلے، ان کو سزا نہ ملی۔ اگر قتال کا حکم ہو جاتا تو ہم ان کو ہلاک کر ڈالتے، کیونکہ ان کا ہلاک ہونا کچھ تم پر موقوف نہیں۔ ہم چاہیں تو اپنے دوسرے لشکروں سے ہلاک کر سکتے ہیں۔ بہرحال زمین و آسمان کے لشکروں کا مالک اگر صلح کا حکم دے گا تو ضرور اسی میں بہتری اور حکمت ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا پڑھ کر صحابہ کو سنائی تو انہوں نے آپ کی خدمت میں مبارکباد عرض کی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کے لیے ہوا، ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یعنی اللہ نے اطمینان و سکینہ اتار کر مومنین کا ایمان بڑھایا تا انہیں نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کرے اور ان کی برائیوں اور کمزوریوں کو معاف فرما دے۔ حدیث میں ہے کہ جن اصحاب نے حدیبیہ میں بیعت کی ان میں سے ایک بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ مومنات کا ذکر تعمیم کے لیے ہے، یعنی مرد ہو یا عورت، کسی کی محبت اور ایمانداری ضائع نہیں جاتی۔ احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ بعض نقال صوفی یا کوئی مغلوب الحال بزرگ کہہ دیا کرتے کہ جنت طلب کرنا ناقصوں کا کام ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں یہی بڑا کمال ہے، یعنی مومنین کے دلوں میں صلح کی طرف سے اطمینان پیدا کر کے اسلام کی جڑ مضبوط کر دی اور اسلامی فتوحات اور ترقیات کا دروازہ کھول دیا جو انجام کار سبب ہے، اور منافقوں پر مصیبت ٹوٹنے اور ان کی پوری طرح سزا ملنے کا۔ بری اٹکلیں یہ کہ مدینے سے چلتے وقت منافق بجز ایک جدہ بن قیس کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں آئے، بہانے کر کے بیٹھ رہے۔ دل میں سوچا کہ مٹ بھیڑ ضرور ہو کر رہے گی، یہ مسلمان لڑائی میں تباہ ہوں گے، ایک بھی زندہ واپس نہ آئے گا، کیونکہ وطن سے دور، فوج کم اور دشمن کا دیس ہوگا، ہم کیوں ان کے ساتھ اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں۔ اور کفار مکہ نے یہ خیال کیا کہ مسلمان بظاہر عمرے کے نام سے آ رہے ہیں اور فریب و دغا سے چاہتے ہیں کہ مکہ معظمہ ہم سے چھین لیں، یعنی زمانے کی گردش اور مصیبت کے چکر میں آ کر رہیں گے، یہاں تک احتیاطیں اور پیش بندیاں کریں گے۔ یعنی وہ سزا دینا چاہے تو کون بچا سکتا ہے؟ خدائی لشکر ایک لمحے میں پیس کر رکھ دے، مگر وہ زبردست ہونے کے ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ حکمت الہی کا مقتضی نہیں کہ فوراً ہاتھوں ہاتھ ان کا استحصال کیا جائے، یعنی آپ اللہ کے فرما برداروں کو خوشی اور نافرمانوں کو ڈر سناتے ہیں اور خود اپنے احوال بتلاتے ہیں، جیسے اِنَّا فَتَحْنَا سے یہاں تک تینوں قسم کے مضامین آ چکے اور آخرت میں بھی اپنی امت پر نیز انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے۔
تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کی ضمیریں اگر اللہ کی طرف راجع ہوں تو اللہ کی مدد کرنے سے مراد اس کے دین اور پیغمبر کی مدد کرنا ہے، اور اگر رسول کی طرف راجع ہوں تو پھر کوئی اشکال نہیں، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو، خواہ نمازوں کے ضمن میں یا نمازوں سے باہر۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتے تھے، اس کو فرمایا کہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا خدا سے بیعت کرنا ہے، کیونکہ حقیقت میں نبی خدا ہی کی طرف سے بیعت لیتا ہے اور اسی کے احکام کی تعمیل و تاکید بیعت کے ذریعے سے کراتا ہے۔ جب بیعت نبوی کی حقیقت یہ ہوئی تو یقیناً خدا تعالیٰ کا دست شفقت و حمایت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اسلام پر، کبھی جہاد پر، کبھی کسی دوسرے امر خیر پر بیعت لیتے تھے۔ صحیح مسلم میں وَعَلَى الْخَيْرِ کا لفظ آیا ہے۔ مشائخ طریقت کی بیعت اگر بطریق مشروع ہو تو اسی لفظ کے تحت میں مندرج ہوگی۔ حدیبیہ میں اس بات پر بیعت لی گئی کہ مرتے دم تک میدان جہاد سے نہیں بھاگیں گے، یعنی بیعت کے وقت جو قول و قرار کیا ہے اگر کوئی اس کو توڑے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ اور رسول کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، اسی کو عہد شکنی کی سزا ملے گی، اور جس نے استقامت دکھلائی اور اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی کے ساتھ پورا کیا تو اس کا بدلہ بھی بہت پورا ملے گا۔ مدینے سے روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کو ساتھ چلنے کے لیے ابھارا تھا۔ شاید قرائن سے آپ کو بھی لڑائی کا احتمال ہو۔ اس پر دیہاتی گنوار جن کے دلوں میں ایمان راسخ نہ ہوا تھا جان چرا کر بیٹھ رہے اور آپس میں کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسی قوم کی طرف جائیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مدینے میں آ کر ان کے کتنے ساتھیوں کو قتل کر گئی، اب ہم اس کے گھر جا کر اس سے لڑیں گے۔ تم دیکھ لینا اب یہ ان کے ساتھی اس سفر سے واپس آنے والے نہیں، سب وہیں کھیت رہیں گے۔ ان آیات میں حق تعالیٰ نے ان کے نفاق کا پردہ فاش کیا۔ وہ آپ کو مدینہ پہنچنے سے قبل راستے میں بتلا دیا کہ تمہارے صحیح و سالم واپس جانے پر وہ لوگ اپنی غیر حاضری کے جھوٹے عذر اور حیلے بہانے کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ کیا کہیے، ہم کو گھر بار کے دھندوں سے فرصت نہ ملی، کوئی ہمارے پیچھے مال اور اہل و عیال کی خبر لینے والا نہ تھا، بہرحال ہم سے کوتاہی ضرور ہوئی، اب اللہ سے ہمارا قصور معاف کرا دیجیے۔ یعنی دل میں جانتے ہیں کہ یہ عذر بالکل غلط ہے اور استغفار کی درخواست کرنا بھی محض ظاہرداری کے لیے ہے، سچے دل سے نہیں۔ وہ دل میں نہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں نہ آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی ہر طرح کا نفع و نقصان اللہ کے قبضے میں ہے، جس کی مشیت و ارادے کے سامنے کسی کا کچھ بس نہیں چلتا۔ اس کو منظور نہیں تھا کہ ہم تم کو اس سفر مبارک کی شرکت کے فوائد نصیب ہوں، نہ اب یہ منظور ہے کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں۔ اس نے تمہاری حیلہ تراشی سے قبل ہی ہم کو ان جھوٹے آزار پر مطلع کر دیا تھا۔ بہرحال اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے اعمال و حرکات کی بدولت غزوہ حدیبیہ کی گوناگوں برکات و فوائد کی طرف سے تم کو نقصان اور گھاٹے میں رکھے۔ اور ہاں، تم کہتے ہو کہ اپنے مال اور گھر والوں کی حفاظت کی وجہ سے سفر میں نہ جا سکے تو کیا خدا اگر تمہارے مال و اولاد وغیرہ میں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، تم گھر میں رہ کر اسے روک دو گے؟ یا فرض کرو اللہ تم کو کچھ فائدہ مال و عیال میں پہنچانا چاہے اور تم سفر میں ہو، تو کیا اسے کوئی روک سکتا ہے؟ جب نفع و نقصان کو کوئی روک نہیں سکتا تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے مقابلے میں ان چیزوں کی پرواہ کرنا محض حماقت و ضلالت ہے۔ ان ہیلوں بہانوں سے مت سمجھو کہ ہم اللہ کو خوش کر لیں گے، بلکہ یاد رکھو اللہ تمہارے سب کھلے چھپے اعمال و احوال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ یعنی واقعی میں تمہارے نہ جانے کا سبب یہ نہیں جو بیان کر رہے ہو، بلکہ تمہارا یہ خیال تھا کہ اب پیغمبر اور مسلمان اس سفر سے بچ کر واپس نہ آئیں گے۔ یہی تمہاری ولی آرزو تھی، یہی تمہاری دلی آرزو تھی، اور یہ غلط اٹکل اور تخمینہ تمہارے دلوں میں خوب جم گیا تھا۔ اسی لیے اپنی حفاظت اور نفع کی صورت تم نے علیحدہ رہنے میں سمجھی، حالانکہ یہ صورت تمہارے خسران اور تباہی کی تھی، اور اللہ جانتا تھا کہ یہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ یعنی جس کو وہ بخشنا نہ چاہے میں کیسے بخشواؤں؟ ہاں، اس کی مہربانی ہو تو تم کو توبہ کی توفیق مل جائے اور بخشش ہو جائے، اس کی رحمت بہرحال غضب پر سابق ہے۔ بے شک حدیبیہ سے واپس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر پر چڑھائی کرنے کا حکم ہوا، جہاں غدار یہود آباد تھے اور جو بدعہدی کر کے جنگ احزاب میں کافر قوموں کو مدینہ پر چڑھا لائے تھے۔ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ گنوار جو حدیبیہ نہیں گئے اب خیبر کے موقع میں تمہارے ساتھ چلنے کو کہیں گے، کیونکہ وہاں خطرہ کم اور غنیمت کی امید زیادہ ہے، کہ گویا اللہ کا کہا بدل دے گا، جو کسی
امید زیادہ ہے آپ ان سے فرما دیں کہ تمہاری استطاعت سے بیشتر اللہ ہم کو کہہ چکا ہے کہ تم اس سفر میں ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤ گے۔ اندر کی صورت کیا تم ہمارے ساتھ جا سکتے ہو؟ اگر جاؤ گے تو یہ معنی ہوں گے کہ گویا اللہ کا کہا بدل دیا گیا، جو کسی طرح ممکن نہیں، یا اللہ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، محض یہ چاہتے ہو کہ یہ ہمارا فائدہ نہ ہو، سب مال غنیمت بلا شرکت غیر ہے تمہارے ہی ہاتھ آ جائے۔ یعنی بہت تھوڑی سمجھ ہے۔ احمق یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کے زہد و قناعت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ مال کے حریص ہیں جو تم پر حسد کریں گے، اور پیغمبر ازرائے حسد خدا پر جھوٹ بول دے گا، نعوذ باللہ۔ یعنی ذرا صبر کرو، اس لڑائی میں تو نہیں جا سکتے، لیکن آگے بہت موقع پیش آنے ہیں، بڑی سخت جنگجو قوموں سے مسلمانوں کے مقابلے ہوں گے، جن کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ قومیں مسلمان ہو کر یا جزیہ وغیرہ دے کر اسلام کی متی ہو جائیں۔ اگر واقعی تم کو شوق ہے جہاد ہے تو اس وقت میدان میں آ کر داد شجاعت دینا، اس موقع پر خدا کا حکم مانو گے تو اللہ بہترین بدلہ دے گا۔ ان جنگجو قوموں سے بنو حنیفہ وغیرہ مراد ہیں، جو مسلمہ کذاب کی قوم تھی، یا حوازن و ثقیف وغیرہ جن سے حنین میں مقابلہ ہوا، یا وہ مرتدین جن پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کشی کی، یا فارس و روم اور کرد وغیرہ جن سے خلفائے راشدین کے زمانے میں لڑائیاں ہوئیں، ان میں بہت سے بے لڑے بھڑے مسلمان ہوئے اور مال غنیمت بھی آیا۔ یعنی جیسے پہلے حدیبیہ جانے سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اگر آئندہ ان معرکوں سے پیچھے ہٹے تو اللہ سخت دردناک سزا دے گا۔ شاید آخرت سے پہلے دنیا ہی میں مل جائے۔ یعنی جہاد ان معذور لوگوں پر فرض نہیں، یعنی تمام امور و معاملات میں عام ضابطہ یہ ہے۔ وہ کیکر کا درخت تھا حدیبیہ میں، غالباً لقد رضی اللہ فرمانے کی وجہ ہی سے اس بیت کو بیت رضوان کہتے ہیں۔ شروع صورت میں اس کا مفصل قصہ گزر چکا ہے۔ یعنی ظاہر کا اندیشہ اور دل کا توکل، حسن نیت، صدق و اخلاص اور حب اسلام وغیرہ۔ عموماً مفسرین نے ما فی قلوبہم سے یہی مراد لیا ہے، مگر ابو حیان کہتے ہیں کہ صلح اور شرائط، صلح کی طرف سے دلوں میں جو رنج و غم اور اضطراب تھا وہ مراد ہے، اور آگے فانزل السکینۃ علیہم اس پر زیادہ چسپاں ہوتا ہے۔ یعنی فتح خیبر جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد فوراً مل گئی، اور مال غنیمت بہت آیا جس سے صحابہ آسودہ ہو گئے۔ یعنی اپنے زور و حکمت سے حدیبیہ کی کسر یہاں نکال دی، اور اسی طرح کا قصہ فتح مکہ اور حنین میں ہوا۔ یعنی آگے چل کر بے شمار غنیمتیں ملنے والی ہیں، ان میں کا یہ ایک حصہ غزوہ خیبر میں دلوا دیا، یعنی عام لڑائی نہ ہونے دی، اور حدیبیہ یا خیبر میں کفار کے ہاتھوں سے تم کو کچھ ضرر نہ پہنچنے دیا، اور تمہاری غیبت میں تمہارے اہل و عیال وغیرہ پر کوئی دست درازی نہ کر سکا۔ یعنی مسلمان سمجھیں کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے اور ان کا درجہ اس کے یہاں کیا ہے، اور یہ کہ اسی طرح آئندہ کے وعدے بھی پورے ہو کر رہیں گے بے شک۔ یعنی اللہ کے وعدوں پر وثوق اور اس کی لامحدود قدرت پر بھروسہ ہوگا، اور زیادہ طاعت و فرمانبرداری کی ترغیب ہوگی، یہی سیدھی راہ ہے۔ یعنی اس بیت کے انعام میں فتح خیبر دی، اور مکے کی فتح جو اس وقت ہاتھ نہ لگی وہ بھی مل ہی چکی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا وعدہ کر لیا، اور فی الحقیقت عالم اسباب میں وہ نتیجہ اسی صلح حدیبیہ کا ہے۔ یعنی لڑائی ہوتی تو تم ہی غالب رہتے اور کفار پیٹ پھیر کر بھاگتے، کوئی مدد کر کے ان کو آفت سے نہ بچا سکتا، مگر اللہ کی حکمت اسی کو مقتضی ہوئی کہ فی الحال صلح ہو جائے، اور اس کی عظیم الشان برکات سے مسلمان مستفید ہوں۔ یعنی جب اہل حق اور اہل باطل کا کسی فیصلہ کن موقع پر مقابلہ ہو جائے تو آخرکار اہل حق غالب اور اہل باطل مغلوب و مقہور کیے جاتے ہیں۔ یہی عادت اللہ کی ہمیشہ سے چلی آتی ہے، جس میں کوئی تبدیل و تغیر نہیں۔ ہاں یہ شرط ہے کہ اہل حق بحیثیت مجموعی پوری طرح حق پرستی پر قائم رہیں، اور بعض نے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا کے معنی یوں کیے ہیں کہ اللہ کی عادت کوئی دوسرا نہیں بدل سکتا، یعنی کسی اور کو قدرت نہیں کہ وہ کام نہ ہونے دے جو سنت اللہ کے موافق ہونا چاہیے تھا۔ مشرکین کی کچھ ٹولیاں حدیبیہ پہنچی تھیں کہ موقع پر پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، یا دکیلے مسلمان کو ستائیں۔ چنانچہ کچھ چھیڑ چھاڑ بھی کی، بلکہ ایک مسلمان کو قتل بھی کر ڈالا، اور اشتعال انگیز کلمات بکتے پھرے۔ پھر آخر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زندہ گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کچھ انتقام نہیں لیا۔
آیہ حاضہ میں اس قسم کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ شہر بیچ شہر مکہ کے یعنی شہر کے قریب، گویا شہر کا بیچ ہی سمجھو، یعنی ان کی شرارتیں اور تمہارا عفو و تحمل سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی حرم کے اس حصے تک قربانی کے جانور پہنچنے نہ دیے جہاں لے جا کر ذبح کرنے کا عام دستور اور معمول ہے، حدیبیہ ہی میں رکے پڑے رہے۔ یعنی کچھ مسلمان مرد و عورت جو مکے میں مظلوم و مقہور تھے اور مسلمان ان کو پوری طرح جانتے نہ تھے، وہ لڑائی میں بے خبری سے پیس دیے جائیں گے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو فی الحال لڑائی کا حکم دے دیا جاتا، لیکن ایسا ہوتا تو تم خود اس قومی نقصان پر متاسف ہوتے اور کافروں کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ دیکھو مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس خرابی کے باعث لڑائی موقوف رکھی گئی تا وہ مسلمان محفوظ رہیں، اور تم اس بے مثال صبر و تحمل کی بدولت خدا اپنی رحمت نازل فرمائے۔ نیز کافروں میں سے جن لوگوں کا اسلام لانا مقدر ہے، ان کو بھی لڑائی کی خطرناک گڑبڑ سے بچا کر اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس تمام قصے میں ساری ضد اور کعبے کی بیعت بھی انہی مشرکین سے ہوئی۔ تم با ادب رہے، انہوں نے عمرہ والوں کو منع کیا اور قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچنے دی۔ بے شک وہ جگہ اس قابل تھی کہ اسی وقت تمہارے ہاتھ سے فتح کرائی جاتی، مگر بعض مسلمان مرد و زن مکے میں چھپے ہوئے تھے اور بعض لوگ جن کا مسلمان ہونا مقدر تھا اس وقت کی فتح مکہ میں وہ پیسے جاتے۔ آخر 2 برس کی صلح میں جتنے مسلمان ہونے کو تھے ہو چکے اور نکلنے والے نکل آئے، تب اللہ نے مکہ فتح کرا دیا۔ یعنی کفار اگر مسلمانوں سے الگ ہوتے اور مسلمان ان میں ملے نہ ہوتے تو تم دیکھ لیتے کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کو کیسی دردناک سزا دلواتے ہیں۔ نادانی کی ضد یہ ہے کہ اس سال عمرہ نہ کرنے دیا، اور یہ کہ جو مسلمان مکے سے ہجرت کر جائے اسے پھر واپس بھیج دو، اگلے سال عمرے کو آؤ تو 3 دن سے زیادہ مکے میں نہ ٹھہرو اور ہتھیار کھلے نہ لاؤ۔ صلح نامے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو اور بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف محمد بن عبداللہ تحریر کرو۔ حضرت نے یہ سب باتیں قبول کیں اور مسلمانوں نے سخت انقباض اشتراک کے باوجود پیغمبر کے ارشاد کے آگے سر تسلیم جھکا دیا، اور بالآخر اسی فیصلے پر ان کے قلوب مطمئن ہو گئے۔ یعنی اللہ سے ڈر کر نافرمانی کی راہ سے بچے اور کعبے کے ادب پر مضبوطی سے قائم رہے، اور کیوں نہ رہتے، وہ دنیا میں خدائے واحد کے سچے پرستار اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے زبردست حامل تھے۔ ایک پکا موحد اور پیغمبر کا مطیع اور وفادار ہی اپنے جذبات اور رجحانات کو عین جوش و خروش کے وقت اللہ کی خوشنودی اور اس کے شاعر کی تعظیم پر قربان کر سکتا ہے۔ حقیقی توحید یہ ہے کہ آدمی اس اکیلے مالک کا حکم سن کر اپنی ذلت و عزت کے سب خیالات بالائے طاق رکھ دے۔ شاید اسی لیے حدیث میں کلمۃ التقویٰ کی تفسیر لا الہ الا اللہ سے کی گئی، کیونکہ تمام تر تقویٰ و طہارت کی بنیاد یہی کلمہ ہے، جس کے اٹھانے اور حق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تھا، اور بلا شبہ اللہ کے علم میں وہی اس کے مستحق اور اہل تھے۔ ابتدائی صورت میں ذکر ہو چکا ہے کہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم مکے میں داخل ہوئے اور سر منڈا کر بال کتروا کر حلال ہو رہے ہیں۔ ادھر اتفاق سے آپ کا قصد اسی سال عمرے کا ہو گیا۔ صحابہ نے عموماً یہ خیال جما لیا کہ اسی سال ہم مکہ پہنچیں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ جس وقت صلح مکمل ہو کر حدیبیہ سے واپسی ہوئی اور بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم امن و امان سے مکے میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سال ایسا ہوگا؟ عرض کیا یہی فرمایا، تو بے شک یوں ہی ہو کر رہے گا۔ تم امن و امان سے مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرو گے، اور تم میں سے کوئی سر منڈوا کر کوئی بال کتروا کر احرام کھول لے گا، اور وہاں جانے کے بعد کسی طرح کا کھٹکا نہ ہوگا۔ چنانچہ حدیبیہ سے اگلے سال یوں ہی ہوا۔ آیہ حاضہ میں اسی کو فرمایا گیا ہے کہ بالتحقیق اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا، باقی انشاءاللہ فرمانا اپنے کثیر کے نزدیک تحقیق و تولید کے لیے ہے، اور سیبویا کے نزدیک اس قسم کے موافق میں قطعی طور پر ایک چیز کا بتلانا کسی مصلحت سے مقصود نہیں ہوتا اور کرنا منظور ہوتا ہے، وہاں یہ عنوان اختیار کرتے ہیں۔ یعنی پھر اللہ نے اپنے علم محیط کے موافق و واقعات کا سلسلہ قائم کیا۔ وہ جانتا تھا کہ خواب کی تعبیر 1 سال بعد ظاہر کرنے میں کس قدر مسالے ہیں جن کی تمہیں خبر نہیں، اس لیے خواب کا وقوع اس سال نہ ہونے دیا، اور اس کے وقوع سے قبل تم کو لگتے ہاتھ ایک اور فتح عنایت
کر دی، یعنی فتح خیبر یا صلح حدیبیہ صلح حدیبیہ جسے صحابہ فتح مبین کہتے تھے، جیسا کہ سورہ حاضہ کے پہلے فائدے میں ہم مفصل لکھ چکے ہیں۔ یعنی اصول و فروع اور قائد و احکام کے اعتبار سے یہی دین سچا اور یہی راہ سیدھی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس دین کو اللہ نے ظاہر میں بھی سینکڑوں برس تک سب مذاہب پر غالب کیا، اور مسلمانوں نے تمام مذاہب والوں پر صدیوں تک بڑی شان و شکوہ سے حکومت کی، اور آئندہ بھی دنیا کے خاتمے کے قریب ایک وقت آنے والا ہے جب چہار طرف دین برحق کی حکومت ہوگی۔ ایک وقت آنے والا ہے جب ہر چہار دین برحق کی حکومت ہوگی۔ باقی حجت و دلیل کے اعتبار سے تو دین اسلام ہمیشہ ہی غالب رہا اور رہے گا، یعنی اللہ اس دین کی حقانیت کا گواہ ہے، اور وہی اپنے فعل سے اس کو حق ثابت کرنے والا ہے، یعنی کافروں کے مقابلے میں سخت مضبوط اور قوی، جس سے کافروں پر رعب پڑتا اور کفر سے نفرت و بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ جو تندی اور نرمی اپنی خو ہو وہ سب جگہ برابر چلے، اور جو ایمان سے ثمر کر آئے وہ تندی اپنی جگہ اور نرمی اپنی جگہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کافر کے ساتھ احسان اور حسن سلوک سے پیش آنا اگر مصلحت شرعی ہو کچھ مضائقہ نہیں، مگر دین کے معاملے میں وہ تم کو ڈھیلا نہ سمجھے، یعنی اپنے بھائیوں کے ہمدرد، مہربان، ان کے سامنے نرمی سے جھکنے والے اور تواضع و انکسار سے پیش آنے والے۔ حدیبیہ میں صحابہ کی یہ دونوں شانیں چمک رہی تھیں، یعنی نمازیں کثرت سے پڑھتے ہیں، جب دیکھو رکوع و سجود میں پڑے ہوئے اللہ کے سامنے نہایت اخلاص کے ساتھ وظیفہ عبودیت ادا کر رہے ہیں، ریا و نمود کا شائبہ نہیں، بس اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش ہے۔ یعنی نمازوں کی پابندی، خصوصاً تہجد کی نماز سے ان کے چہروں پر خاص قسم کا نور اور رونق ہے، گویا خشیت، خشوع اور حسن نیت و اخلاص کی شعاعیں باطن سے پھوٹ پھوٹ کر ظاہر کو روشن کر رہی ہیں۔ حضرت کے اصحاب اپنے چہروں کے نور اور متقیانہ چال ڈھال سے لوگوں میں الگ پہچانے جاتے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔